جی، سب سے پہلی بات اگر آپ پچھلا سال اور یہ سال تھوڑا انالائز کر لیں تو دیکھیں کہ سندھ میں پچھلے سال 7 اضلاع آفت زدہ قرار دیے گئے تھے. ہمیں نہیں، وہ سرکار نے خود آفت زدہ قرار دیے گئے تھے اور وہاں پہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں آئی. وہی کہانی کووڈ-19 میں بھی تھی، اور جب کووڈ-19 کے سارا کرائسس تو اس میں بھی گروورز کو اور ایگریکلچر کو ایسا کوئی بھی چیز 1.3 ٹریلین روپیز بزنس کو تو دیے گئے، لیکن زراعت میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا. ہاں، یہ بات درست ہے کہ کموڈٹی پرائسز پچھلے سال 3 میجر کموڈٹیز جس میں دھان کی فصل ہے، جس میں گندم ہے، اور اس میں جو گندم کی فصل ہے، ان تینوں کی قیمتوں میں اضافہ ہمیں نظر آیا. لیکن آپ یہ تھوڑا اس میں ساتھ و ساتھ جو کاسٹ آف انپٹس ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو تقریباً کاسٹ آف انپٹس کی پرائسز اس وقت ڈبل ہو گئی ہیں. اور ساتھ و ساتھ اس سال اگر آپ دیکھیں تو دھان کی فصل جو ہماری میجر ایکسپورٹ کموڈٹی ہے، تو پچھلے سال جو سندھ میں 1700-1800 تھی، اس سال 1400 سے 1500 میں جا رہی ہے. تو 5 سے 6 سال میں اگر کوئی 200 سے 400 روپے فی من یعنی 40 کلو گرام کے حساب سے اضافہ تو ہوا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹینیبل بھی رہا ہے. لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے اضافے ہیں جس طرح کے آپ کو کموڈٹی پرائسز میں اس وقت نظر آ رہے ہیں. اچھا، جو کاسٹ ہے پورے اس کی زراعت کی ایک کاسٹ ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو کھاد بھی چاہیے، آپ کو ڈی اے پی بھی چاہیے، آپ کو جو ہے وہ ڈیزل بھی چاہیے، آپ کو بجلی کی قیمت بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ جو قیمتوں کے اوپر اثر انداز نہ ہو. کتنا امپیکٹ پڑا ہے ان تمام چیزوں کا؟ پوری زراعت کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ کا ایکو سسٹم ہوتا ہے، زرعی پیداوار کی کاسٹ کے اندر کتنا فرق پڑا ہے آپ کو؟ دیکھیں، زرعی پیداوار میں 2 چیزوں کا بہت اہم عمل دخل ہے. سب سے پہلی بات، اگر کلائمیٹ چینج کو آپ مد نظر رکھ لیں تو وہ دونوں سالوں میں امپیکٹ کیا ہے. نمبر 2 انپوٹس ہے، تو میں آپ کو ایک صرف بتا دوں کہ جنوری 2021 میں اگر ڈی اے پی کی قیمت 4,500-5,000 روپے قریب تھی، تو آج وہ 8,000 روپے کی قیمت پہ مل رہا ہے. ساتھ و ساتھ اگر یوریا کی قیمت، جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کم قیمت ہیں، وہ بات ان کی درست ہے کہ بین الاقوامی قیمتوں سے ہمارے پاس پرائس یوریا کی کم ہے، لیکن وہ بھی ڈیلر حضرات 1800 کے بجائے 2200-2300 میں اسی پر وہ اویلیبل کر کے دے رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو فرٹیلائزر ہے. تو ان ساری چیزوں میں تقریباً 50 to 80% اگر اوور آل کاسٹ آف پروڈکشن میں اگر آپ ڈیزل اور دوسری چیزیں کر لیں تو کاسٹ آف پروڈکشن میں اتنا انکریز ضرور پچھلے 6 سے 8 مہینے میں آ چکا ہے. جی اچھا، ایک چیز ہے شاہ صاحب، میں نے آپ سے اس لیے پوچھنا ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی سے متعلق ہے. پچھلے سال آپ نے بتایا تھا کہ جو تمام فصلیں ہیں جو کھانے پینے سے متعلق ہیں، جس میں اگر ابتدا میں بات کی جائے پیاز، آپ جس علاقے میں وہاں پیاز ہوتا ہے، آلو اور ٹماٹر کی اگر بات کی جائے، سبزیوں کی بات کی جائے، تو پچھلے سال ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جی بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے جس سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. اگر ایک ایک چیز کا آپ جائزہ دیں، چلیں مجھے 4 چیزوں کا جائزہ دیتے ہیں. ایک تو سبزیوں میں خاص طور پر ٹماٹر، اس کے بعد آپ کے پاس جو نصر پور کا پیاز کہہ لیں، آپ کے علاقے کا پیاز، اس کے بعد جو ہے وہ آلو، اور ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ہے گندم. ان 4 چیزوں کی قیمتوں میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ اضافے کی وجہ آخر کیا ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے. ٹماٹر کیوں 240 روپے 220 روپے کلو مل رہا ہے؟ سب سے پہلی بات، جس میں سبزیاں ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے روزانہ کی کوکنگ میں، اس میں ہمارے پاس جیسے پیاز ہے، تو پیاز اس وقت رادر سرپلس میں ہے، اور پیاز کی قیمت تو وہ حکومت کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ کوئی 4 سے 6% اس میں ریڈکشن آئی ہے. آج بھی پیاز کوئی 15 روپے کلو فارم سے دستیاب ہے، کوئی 700-800 روپے من کے قریب ہے، اور میرے خیال میں ریٹیل کوئی تقریباً 30-35 روپے 40 روپے قریب ریٹیل ہونا چاہیے اسی پیاز کو. تو میرے نہیں خیال میں کہ پیاز کی قیمت زیادہ ہے. آج ہندوستان میں پاکستانی روپوں کے حساب سے 90-95 روپے کلو پیاز بک رہی ہے. حالانکہ ان کی اپنی بھی پیاز ہے، اپنی اسٹور کی بھی پیاز ہے، اس کے بعد بھی قیمتیں کچھ اس طرح سے 2019 میں بھی اس طرح سے تھا، 2020 میں بھی ہمارے پاس لویسٹ پرائس آف انینس تھی پوری ریجن میں. تو ہم یہ بات کوئی یورپ کی نہیں کر رہے، بٹ ہم اپنے ساؤتھ ایشیا کے جو ہمارے جیسے ممالک ہیں ہم ان کی بات کریں. اب آگے ٹماٹر کے اوپر جب قیمت ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر. لیکن جب پچھلے 7 سے 8 مہینے میں ٹماٹر کوئی 5 سے 10 روپے کلو بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو وہ خبر نہیں بن رہی تھی. تو اس کی وجہ
हुई है। एक तो इस सीज़न में वो इलाके जो टमाटर यूजुअली काश्त नहीं करते और प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा लो हों तो वो फिर उन्होंने काश्त नहीं की है, 3 से 4 महीने की होती है और वो हमारे पास काश्त होती रहती है। जो यूजुअल इलाके जो काश्त करते हैं हमारे पास सिंध में और वो सप्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें बदीन हो गया, कुछ इलाका मीरपुर खास का हो गया, उन्होंने ज़रूर काश्त की, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा बीज और ज़मीन ख़राब हुई है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे काश्तकार ये कहते हैं कि हमें बीज सही नहीं मिला। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम है कि हमारे पास इस तरह से बीज आएँ, ऐसी क्वालिटी वाले बीज आएँ कि जो शिकायत है वो दुरुस्त नहीं हो और प्रोडक्शन हमारे पास हो सके। तो एक तो ये 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से हमारे पास टमाटर की जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन मैंने जो आज थोड़ी बात पूछी तो समझ में ये बात आ रही है कि अगले 1-2 महीने में इंशाल्लाह ताला टमाटर की प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी। साथों साथ जो चीज़ हमें इंपोर्ट मारती है, एक्सपोर्ट के ऊपर कदगन लग जाता है, वो हमें अफेक्ट करती है उसकी सस्टेनेबिलिटी को। जब तक हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध, क्योंकि वफाक और सूबा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में, ज़रा को सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे तो वो फ्लक्चुएशन आपको इस तरह से बहुत चीज़ों में आपको नज़र आएगा। तीसरी बात, जब ज़्यादा हो जाए प्रोडक्ट तो दुनिया में वैल्यू एडिशन होती है, उसकी पेस्ट बनती है, उसका वैल्यू एडिड बनता है। क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई वैल्यू एडिड है नहीं तो वो सारी चीज़ें फिर ज़ाया हो जाती हैं और वो उसका 110% होता है, वो सारे के सारा काश्तकार को देना पड़ता है। इस वजह से ये बहुत हैवी फ्लक्चुएशन, साल में कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाती हैं। अच्छा शाह साहब, कोई हुकूमत का आपको ऐसा मामला नज़र आता है कि हुकूमत पॉलिसी साजी की तरफ जा रही है कि जिसके अंदर जिस तरह से आपने कहा कि पल्प कलेक्ट होना चाहिए अगर जो है वो फसल ज़्यादा हो जाए, फसल कौन सी लगनी है, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे बरकरार रखना है, तो हुकूमत की कोई पॉलिसी इस हवाले से आपको नज़र आ रही है कि जो महसूस होता हो कि पहले से बेहतर हो रही हैं चीज़ें? देखिए, आप बहुत बड़ा फुकदान नज़र आएगा। हमारे पास हमारा जो स्टेपल खाना है जिसको आटा और गंदुम है, देखिए हमने तो नहीं कहा, सरकार ने कहा कि 27.5 मिलियन टन गंदुम हमारे पास है। हमारी कंजम्पशन 26 मिलियन टन है। 15 लाख टन हमारे पास गंदुम में, फिर आपने इंपोर्ट भी की है। अब वो गंदुम काश्तकारों से 10 रुपए किलो और पंजाब में 35-40 रुपए किलो खरीदी गई। तो हमारा सवाल ये है कि ये कैसे हुआ कि 70 और 75 और 80 रुपए किलो आटा बिक रहा है। मैं जिस चीज़ की तरफ आपकी निशानदेही कर रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि ये पॉलिसी का फुकदान है, उसी वजह से ये चीज़ें सारा इम्पैक्ट यहाँ लेना पड़ता है काश्तकार को, यहाँ पे फॉर्चुनेटली इम्पैक्ट लेना पड़ता है कंज्यूमर को। फिर साथों साथ आप ये देखें हमारे पास स्टोरेजेस का बहुत बड़ा फुकदान है, उसके लिए कोई इस तरह की पॉलिसीज़, अगर हॉर्टिकल्चर की चीज़ें हों तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपके पास अगर 13 मिलियन टन के फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं तो 9 लाख टन से ज़्यादा आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। अगर सिंध सरकार गंदुम 14 लाख टन खरीदती है तो 6 लाख टन गंदुम रखने से ज़्यादा उनके पास गुंजाइश नहीं है। और यहाँ से आप कराची से बाहर नॉर्दर्न बाईपास और हाँ, कुछ 2 पैरों वाले चूहे खा जाते हैं। और फिर यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी जो अवेलेबल है उसको यूटिलाइज भी नहीं कर रहे।